بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: آپس میں قطع تعلق ہی نہ رکھو، ایک دوسرے کے درپے نہ ہو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے کی اصلاح اور اس کی بہتری کا بہت خیال رکھا ہے۔ اس حدیث میں جن باتوں کا ذکر ہے ان کا تعلق بھی اصلاح معاشرہ اور سماج کے سدھار سے ہے۔ صلہ رحمی کا حکم ہے، باہمی بغض و عناد دشمنی سے باز رہنے کا کہا گیا، اور حسد تو وہ بیماری ہے کہ جو تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور حسد پہلے بھی ایک ہماری حدیث اور سوری کہتے ہیں، حسد میں جو ہے آتا ہے کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر جل جانا۔ یہ والی صفت انسان میں کب پیدا ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی چیزوں سے نعمتوں سے جلتا ہے؟ جب انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا ہے۔ کسی کو اللہ نے دیا ہے تو سبحان اللہ، اللہ نے کوئی ہم سے چھین کر تو اس کو نہیں دیا، اللہ پاک نے اپنے خزانے سے دیا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک سے مانگ لیں اس چیز کے مستحق ہو جائے تو اللہ پاک اپنے خزانے سے ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے۔ تو ہمیں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور جہاں سے جو ہے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ تکبر پھر پورے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ پھر ہماری صلہ رحمی بھی ختم ہو جاتی ہے، بغض شروع ہو جاتا ہے، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے یہ تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث کا جو پہلا لفظ لا تقاطعوا، پہلے بھی ہم صلہ رحمی سے متعلق حدیث پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی، یہاں ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دوں کہ قطع تعلق جب دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہو یا اپنی ذات کی وجہ سے ہو، اس وقت 3 دن سے زائد نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر دینی غرض سے ہو تو اس صورت میں تا حیات کے بھی آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور تا حیات کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے، غزوہ غالباً تبوک میں جو ہے 3 صحابہ کرام اکثر منافقین کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ 3 صحابہ کرام نے نہ تو کوئی عذر بیان کیا تھا، نہ کچھ، حضور سے صرف معذرت کی تھی کہ ہماری سستی کی وجہ سے ہم رہ گئے ہیں۔ تو 50 دن کا قطع بائیکاٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی رکھوایا تھا۔ تو اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہیں جن میں دینی اغراض کی وجہ سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دنیاوی اغراض یا اپنی ذاتی اغراض ہوں تو اس صورت میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ 3 دن سے زیادہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ، اگر انسان، ہم بھی انسان ہیں، تو کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسی وہ زیادتی کر جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات پہلے جیسے رہنا ممکن نہیں ہوتے، بلکہ عموماً ہوتا بھی نہیں ہے ایسے کہ پہلے جیسے تعلقات برابر ہو جائیں۔ تو اس صورت میں کم از کم سلام دعا سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ سلام دعا کی نیکی ہو تو وہ قطع تعلق میں نہیں آئے گا۔ اس نے سلام کیا تو آپ جواب دے دے، آپ نے سلام کیا تو وہ جواب دے دے، تو یہ قطع تعلق میں نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ ایک دوسرے کے سلام سے بھی اعراض کریں گے تو اس صورت میں یہ قطع تعلق ہی پر آئے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کے متعلق ایک اور چیز بتا دوں کہ مختلف کتابوں میں مختلف طریقے سے، غالباً یہ جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے، اور باقی جو ہے کہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، باقی مختلف کتابوں میں ہے، تو اس میں الفاظ کی ترتیب آگے پیچھے ہے۔ مطلب ولا تحاسدوا پہلے ہے، یا ولا تدابروا پیچھے ہے، ولا تباغضوا پہلے ہے، تو اس جگہ پہ لا تقاطعوا پہلے ہے، اور درمیان میں بھی ترتیب آگے پیچھے ہے۔ تو الفاظ آگے پیچھے ہیں لیکن یہی الفاظ ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔